میں مظہر اقبال ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کروں گا اس کا عنوان ہے مادری زبان کا المیہ۔ رینا گرانڈے میکسیکو میں پیدا ہوئیں اور امریکہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتی ہوئی یونیورسٹی تک پہنچ گئیں۔ خداداد تخلیقی صلاحیتوں کے بل بوتے پر آج وہ ایک ایوارڈ یافتہ ناول نگار اور مصنفہ کے طور پر مشہور ہو چکی ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے لیے انہوں نے حال ہی میں ایک مضمون تحریر کیا ہے جس میں مادری زبان کے حوالے سے بہت دلچسپ باتیں لکھی گئی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ 2019 کی آسکر ایوارڈ کے لیے منعقد کی گئی تقریب میں پہلی مرتبہ اپنی مادری زبان اسپینش کے الفاظ سن کر وہ بے حد جذباتی ہو گئی تھیں۔ جب اس اسٹیج سے یہ الفاظ ادا کیے جا رہے تھے، اب ہم آسکر میں اسپینش میں بات کر سکتے ہیں، ہمارے لیے نئے راستے کھل گئے ہیں اور اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، تو یہ الفاظ ان کو کئی دہائیاں پیچھے لے گئے۔ جب امریکی اسکول میں داخلے کے بعد پہلے ہی دن انگریزی نہ بولنے کی وجہ سے انہیں کمرے کے ایک کونے میں دھکیل دیا گیا تھا، تب ان کے لاشعور میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ آگے بڑھنا ہے تو انگریزی سیکھنا ہوگی۔ دنیا کی تمام علاقائی اور مادری زبانوں کا ایک ہی المیہ ہے۔ ان زبانوں کو بولنے والے اپنی زباندانی کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ دکھ دہ بات یہ ہے کہ یہ احساس اجاگر کرنے میں ان زبانوں کو بولنے والوں کا کردار کسی صورت کم نہیں ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب آپ اپنی سماجی، معاشی، تعلیمی، کاروباری اور دیگر ضرورتوں کے تحت ایک نئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو لاشعوری طور پر اپنی تمام لسانی صلاحیتیں اسی زبان کو سمجھنے اور سیکھنے پر لگا لیتے ہیں، اور آپ کے لاشعور میں یہ بات جنم لے لیتی ہے کہ جو زبان آپ نے بچپن سے سیکھ رکھی ہے وہ آپ کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور پھر اسی لاشعوری عمل کے نتیجے میں آپ اپنی مادری زبان کو حقارت سے دیکھنے لگتے ہیں۔ مادری زبان پر دوسری زبانوں کے اثرات کے حوالے سے تحقیق پر ایک بہت ہی معتبر نام کینیڈا کے پروفیسر جم کیومنز کا ہے۔ ان کے دو کارنامے اس حوالے سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک، جسے انٹرپرسنل کمیونیکیٹو اسکل کہتے ہیں، اس کا تعلق انسان کی مادری زبان سے ہٹ کر دوسری زبانیں سیکھنے کی صلاحیت سے ہے، جبکہ دوسرا کوگنیٹو ایکیڈیمک لینگویج پروفیشنسی ہے۔ ان کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ ایک انسان جس نے اپنی مادری زبان میں علمی سطح کی دسترس حاصل کر رکھی ہو، وہ دوسری کسی بھی زبان میں علمی سطح کی مہارت بہت جلد حاصل کر لیتا ہے، بنسبت دوسرے انسانوں کے جن کی مادری زبان کی مہارت اس سطح کی نہ ہو۔ مادری زبان کی قیمت پر دوسری زبانوں پر عبور حاصل کرنا ایک خطرناک عمل ہے جو کہ انسان کی صلاحیتوں کی قدرتی نشو و نما پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس زبان میں سب سے زیادہ آسانی سے بات کر سکتا ہے وہ اس کی مادری زبان ہی ہوتی ہے۔ یہ بات روزمرہ کی بول چال اور دیگر دوسرے معاملات سے لے کر سیاسیات، سماجیات، اقتصادیات اور ادبیات جیسے وسیع شعبوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک مشکل ترین بات ہو یا حساس نوعیت کی جذباتی کیفیت، جس خوبصورتی سے آپ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار مادری زبان میں کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ شعوری کوشش اور مشقت سے سیکھی گئی زبانوں میں اظہار سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رینا گرانڈے نے اپنے مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ مادری زبان کی قیمت پر نئی زبانیں سیکھنے کا عمل انسان کو خود سے الگ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے سیکنڈ لینگویج یا دوسری زبان کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ سیکنڈ لینگویج کا مطلب ہے گھریلو زبان کے ساتھ ایک اور اضافی زبان۔ مذکورہ بالا مصنفہ کا اپنی مادری زبان اسپینش کے ساتھ جذباتی لگاؤ کا اندازہ اس مضمون کے عنوان سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے مادری زبان سے علیحدگی یا ماں سے علیحدگی۔ شاید اسی لیے ہماری ہاں مادری زبان کو ماں بولی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات صرف اسپینش زبان کا المیہ بیان ہی نہیں کرتی بلکہ دنیا کی تمام مادری اور علاقائی زبانوں کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کی عکاسی کرتی ہے۔ حالانکہ اسپینش مغرب کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، مگر یہاں اس کا مقابلہ انگریزی سے ہو رہا ہے۔ اس سے ایک اہم بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ چھوٹی اور علاقائی زبانوں کو بولنے والوں کو ترقی کی راہیں اپنی کم مائگی کے احساس میں سے ہی نکلتی نظر آتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ترقی کی جن راہوں کو ہم دوسروں کی تقلید میں کھوجتے ہیں انہیں اپنے ہاں کی زرخیز مٹی میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں،
اور وہ تمام علمی، ادبی، سائنسی، تحقیقی اور تخلیقی عمل جو دوسری زبانوں نے قید کر رکھا ہے وہ انہی زبانوں میں دنیا میں مارز وجود میں نہیں آیا، بلکہ اسے صفحہ ہستی پر منتقل کرنے والے انسانی ذہن ہی تھے۔ جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انسانی ذہن کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ اسی زبان میں سہولت محسوس کرتا ہے جو ذہن رکھنے والے انسان کی ہوتی ہے۔ چند روز قبل راولاکوٹ کے موقر اور مشہور روزنامہ دھرتی میں پروفیسر ڈاکٹر ممتاز صادق صاحب نے بچوں کو پہاڑی زبان بولنے پر ڈانٹتی، کان مروڑتی، تھپڑ مارتی ماؤں کا ذکر ہلکے پھلکے انداز میں کیا ہے، جبکہ ہمیں ان بچوں کی نفسیاتی، ہیجانی اور ذہنی کشمکش کا اندازہ بھی کرنا چاہیے جو اس قسم کے رویوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ نہ صرف پہاڑی زبان بولنے والے بلکہ دنیا کے تمام علاقائی زبانیں بولنے والے بچے ہماگیر قسم کے تخریبی اور تعزیری رویوں کا شکار ہیں۔ یہاں میں مغربی ممالک میں آباد تارکین وطن کا ذکر کروں گا جن کے بچے اس سے کئی گنا بڑی ذہنی کوفت اور اذیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان بچوں کے والدین اپنے آبائی ممالک اور معاشروں سے جڑی دیگر کئی حقیقتوں کی طرح اپنے بچوں کی لسانی صلاحیتوں کو بھی اپنی ہی اینک سے دیکھتے ہیں۔ انہیں ان بچوں کی ذہنی نشوونما سے زیادہ اس بات سے دلچسپی ہے کہ وہ ہم عصروں سے کیسے آگے نکل سکتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے علاوہ پاکستان، بھارت اور دیگر ممالک میں جہاں پہاڑی یا اس جیسی دوسری علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں، وہاں کے معاشرے میں انگریزی اور اردو کو تعلیمی اور تہذیبی ترقی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، جس کا براہ راست اثر معصوم ذہنوں پر پڑتا ہے۔ کم سنی میں نت نئے مضامین سیکھنے کا عمل بذات خود کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے سے کم نہیں ہوتا، جبکہ انہیں زبان کے مخمصے میں بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ گو کہ ان علاقوں اور آبادیوں نے معاشرتی طور پر بے پناہ ترقی کر لی ہے، مگر چھوٹی اور کم ترقی یافتہ زبانوں کے حوالے سے ہمارا رویہ آج بھی مزاح کا حیث اور تنگ نظری کا ہے، اور یہ صرف پہاڑی معاشرے تک ہی محدود نہیں بلکہ انتہائی ترقی یافتہ قومیں بھی اس قسم کے رویوں کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ انسانی ترقی کا براہ راست اثر علمی اور سائنسی ترقی سے ہے، اور ہم اس منزل پر پہنچنے کے لیے زبانوں پر عبور اور دسترس تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر کسی بھی نوعیت کی علمی، ادبی یا سائنسی ترقی کو اپنی سادہ اور عام فہم زبان میں ظہور پذیر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، حتیٰ کہ پہلے سے موجود علمی، ثقافتی، تاریخی اور لسانی ذخیرے کو حقارت سے بھی دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن زبانوں کو ہم اپنی ترقی اور کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں، ان کے پاس ہماری اپنی مادری تہذیبی اور ذہنی ترقی کا علم سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ برطانیہ جیسے روشن خیال معاشرے میں بھی لسانیت اور زباندانی کے حوالے سے مخصوص تعصبی رویے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ویلز کی حکومت کی سرتوڑ کوشش کے باوجود قدیم ترین زبان ویلش کو اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ ابھی تک نصیب نہیں ہو پایا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے باشندے انگریزی کو ہی ترقی کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی تارکین وطن اپنے بچوں کو اردو بولنے پر صرف اس لیے اکساتے ہیں کہ وہ ان کی سماجی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ بچے انگریزی فرفر بولتے ہیں، مگر اردو یا دیگر ایشیائی زبانوں کو سیکھنے کے لیے ان کے والدین جو توجہ پیش کرتے ہیں وہ ان بچوں کی نفسیاتی اور ہیجانی ضرورتوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ لہٰذا یہ بات واپس گھوم پھر کر وہیں جاتی ہے کہ انسان کو معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے کسی مصنوعی لسانی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ الفاظ کافی ہیں جو وہ اپنی توتلی زبان میں سیکھتا ہے، کیونکہ زندگی کے تمام پہلے احساسات، تجربات، جذبات اور حسیات کا اظہار وہ بہت پہلے ایسی زبان میں کر چکا ہے جو ماں کی گود جیسی نرم اور گداز محسوس ہوتی ہے۔